میرا نہیں خیال ہے. آئی تھنک ظاہر سی بات ہے, ان نون چیز ہے, اتنی اسپیس دینی چاہیے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے بلاول بھٹو کو یا کسی کو بھی کہ یہ جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو بھی کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن جو خدشات ہیں, جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ تلخ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہے یا دوریاں اتنی زیادہ ہیں, وہ اتنے کوئی چھوٹے موٹے کچھ ایشوز تو ہے نہیں کہ آپ نے ہمیں اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا یا ہمیں حکومت میں کچھ جگہ دیں یا ہمیں فنڈز ریلیز کریں. اس قسم کے تو ایشوز ہیں نہیں. ایک تو فنڈامنٹل ایشوز ہیں. ایک تو عمران خان کے حوالے سے ایشو ہے کہ جی ان کو جو اریسٹ کیا ہوا ہے اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے اور اس میں بہت دم بھی ہے کہ جی ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اور ان کے علاوہ جو دوسرے ان کے جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی ہیں, یاسمین راشد, وہ جو اریسٹڈ ہیں ان کے خلاف سب کے خلاف کیسز لیں. اور سب سے بڑھ کر فیبری 2024 کا جو الیکشن ہے اس کا کچھ سدباب ہونا چاہیے. اس طرح سے تو نہیں ملک آگے جائے گا کہ جی آپ نے ایک مینڈیٹ چھین لیا, زبردستی چھین لیا, اور آپ آ کے ہمیں آپ یہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو بھول جائیں, یہ سب چیزیں بھول جائیں اور آگے چلنے کی بات کریں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو وہ جو نفرتیں اور جو خدشات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ بلاول بھٹو کے ہاتھ میں کچھ ہے. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ ہو نہیں سکتا, بلاول بھٹو زرعی صاحب جو ہے وہ کوئی اچھا رزلٹ شاید نہ نکال پائے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہر ایک انٹرول کے بعد محمد زبیر صاحب معافی کا مطالبہ کر دیتی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور, انہوں نے ایک ٹی وی پہ چینل پہ بیٹھ کے بولا کہ وہ معافی مانگ لے خان صاحب. آپ کو لگتا ہے یہ معافی تلافی سے چیزیں حل ہو جائیں گی, اتنا جو کیوس ہو چکا ہے؟ نہیں, ایک تو دیکھیں وہ رانا ثناء اللہ کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں وہ معافی مانگ لیں تو پھر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں اور وہ باہر آ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک اتنا خوفناک ایک پرپوزل ہے کہ ایک حکومت کے سینئر ترین وزیر ایک چیز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, اور بھی کہتے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے اور عمران خان کے لیے اسپیس. تو اس کا مطلب ہے خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور اس سے ان کیسز کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے رانا ثناء اللہ ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا کوئی اور ہو, ان کے تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے یا ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں معاف کر دیں اور جس کو چاہیں سزا دے دیں. لیکن یہاں جس طرح سے مجھے بھی یقین ہے اور زیادہ تر لوگوں کو یقین ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ ہوتی رہی ہے کہ جی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں, اگر بات چیت بیک ڈور کامیاب ہو گئے تو پھر کیسز بھی معاف ہو جاتے ہیں. کسی اور جگہ معافی مانگنے کی بات کر رہے ہوں, اشارہ کہیں اور کی طرف ہو یقیناً. ہاں نہیں, وہ معافی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن اگین پوائنٹ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی معافی مانگیں گے بھی نہیں عمران خان, کیونکہ جو بھی سیاست کو سمجھتے ہیں, اور رانا ثناء اللہ بہت اچھی طرح سیاست کو سمجھتے ہیں, کوئی سیاسی لیڈر اگر یہ پبلک میں آ کے کسی چیز پر بھی, چاہے وہ 9 مئی ہے یا کچھ اور ہے, وہ معافی مانگ لے تو اس کی سیاست اسی وقت ختم ہو جائے گی. یہ آج کی بات نہیں ہے. جب 1971 کے بعد جب بھٹو صاحب وزیر اعظم پریزیڈنٹ بنے, پہلے وزیر اعظم بنے, تو اس وقت کی اپوزیشن اور بہت سے لوگ نیوٹرل رول بلیم کرتے تھے کہ جی وہ ملک توڑنے میں بھٹو صاحب کا بڑا ہاتھ ہے, وہ اگر اپنی غلطی مان لیں, معافی مانگ لیں ملک توڑنے میں تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ بھٹو صاحب اگر جیسے ہی مانگیں ویسے ہی ان کی سیاست ختم. سو عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو دس ٹریپ کہ جی میں معافی مانگ لوں تو ان کی سب چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. ان کے جو سپورٹرز ہیں وہی نہیں بچیں گے ان کے پاس, تو وہ پھر کیا کریں گے سیاست. اور بیسکلی تو ظاہر ہے کہ معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ایکسیپٹنگ وٹ ایور ہیز بین ڈن ان دا پاسٹ. تو وہ ظاہر ہے کہ اس پہ تو وہ ویسے بھی نیگیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اندر کوسچن, کیونکہ آپ بڑے کلوز رہے ہیں نواز شریف صاحب کے, اور محمد زبیر صاحب نواز شریف صاحب نے بھی پاسٹ میں بہت کچھ بھگتا ہے. وین آئی یوز دس ورڈ بھگتا ہے تو یو اینڈ آئی وی بوتھ نو کہ بھگتا کس سینس میں ہے. اب آئرنی یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی بھگت رہے ہیں ان سو مینی ویز. نواز شریف صاحب کا دور حکومت ہے, ایز ان کے نون لیگ اقتدار میں ہے, شہباز شریف صاحب اسٹیئرنگ پر موجود ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کو کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, اینڈ وی ہیو سین دس فلم آلریڈی. یس, وی ہیو سین دس فلم ریپیٹڈلی, ایک دفعہ نہیں ساری تاریخ میں. اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کتنی دفعہ حکومت میں آئی اور کتنی دفعہ پھر آن دا ریسیونگ اینڈ رہی,
زرداری صاحب کو لے لیں یا آپ بے نظیر شہید کو لے لیں یا نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے جیلوں میں اور ایگزائل پہ، ان کی پارٹی مشکلات میں، 99 میں ملٹری کو ہوا، اٹک جیل میں بھیج دیا گیا سو وہ بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو نہیں کنسیڈر کرتے جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، یہی میں کہہ سکتا ہوں. ادروائز اگر اس چیز کو کنسیڈر کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے جو ہم نے مشکل برداشت کی تھی وہ لاسٹ ٹائم تھی، اور اب ہم نے اپنے سب چیزیں اتنی پکی کر لی ہیں کہ اب اگر ہماری حکومت چلی بھی جاتی ہے، اول تو جائے گی نہیں حکومت، اور اگر چلی بھی جاتی ہے تو پھر ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکے گا. جائے گی کیوں نہیں؟ یہ ایک غلط طریقہ، اور میں بڑی پکی لگی ہوئی ہے، بہت پکی لگی ہے اس دفعہ کی، ویسے وہ ایلفی بہت پکی ہے. یہ تو بالکل آپ نے صحیح کمپیریزن کیا. وہ دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این، پلیز انڈرسٹینڈ، پی ایم ایل این اس وقت بالکل آرام سے سکون سے بیٹھی ہوئی ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے، ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے، اور اس وجہ سے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم بیان عطاطا اور یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ دے دیتے ہیں، بٹ اسینشلی ان کو اس چیز سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل محفوظ ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو ڈیل کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ جب تک یہ لڑائی رکھے گی اور ہوپ فلی ان کے نزدیک رکھے گی تو اس وقت تک پی ایم ایل این کو کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی مجھے آپ کی بات سے ہی سمجھ آئی ہے کہ نقصان سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے، فائدہ کہیں اور پہنچ رہا ہے. اچھا محمد ویسا، وہ ویسے ٹیلر سوئفٹ کا گانا ہے جہاں سے میں نے لائن اٹھائی تھی کہ آئی ہیو سین دس فلم بیفور اینڈ میں اس پہ کہوں گی آئی ڈنٹ لائک دی اینڈنگ. اب یہ پتہ نہیں اینڈنگ کس کو پسند آئی. اچھا ندر کوسچن، اینڈنگ یہ نہیں پتا ہوتا نا اینڈنگ کب ہوگی، بٹ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ وی ڈنٹ لائک دی اینڈنگ. جو پہلے سب کچھ ہوا ہے تو پروبیبلی وی وانٹ لائک دی اینڈنگ. تو یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اتنا پرابلمٹک ہو گیا ہے ملک میں، ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کے پی میں دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے، ایک پیج پر ہی نہیں ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور ادارے. اس پہ نواز شریف صاحب نے جو رائے دی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، اب ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بتایا ہے، ایک سجیشن دیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس کو بڑے میکرو سینس میں لینا چاہیے، اور وہ بات کر رہے ہیں جو حکومت میں زیادہ تر وزراء نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. کیونکہ حکومت تو یہ کہتی ہے نا کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں، انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے، ہم بات چیت نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی چاہیے. اب اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں بات چیت کرنے کے. ایک تو وہ ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، ایک وہ ایلیمنٹس ہیں جس طرح مینگل صاحب ہیں، جس طرح ڈاکٹر مالک ہیں، اور اس قسم کے جو بلوچستان کے لیڈرز ہیں جو کہ مین سٹریم پولیٹکس میں ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر پیپلز پارٹی موجود ہے، تو پیپلز پارٹی اس بارے میں اگری کرے گی، ان کا بھی تو ماننا بڑا ضروری ہے نا. پیپلز پارٹی بھی ایگری کرے گی. آئی ٹوٹلی تھنک پیپلز پارٹی بھی ایگری کرے گی. دیکھیں بات جب آپ کہتے ہیں نا بات چیت، تو بات چیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو سنیں جو آپ کے مخالف ہو چکے ہیں، جو ان تحریکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، یہ ساری تباہی ہوتی ہے، ٹرینوں کو لوٹا جاتا ہے، یہ سارا کچھ. وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کریں. بات چیت سے پہلے تو ان کی بات سنیں کہ جی آپ بالکل ہماری طرح ہی اسکول کالج وغیرہ میں جاتے تھے، بلوچی بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اب آپ نے کیوں اتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ہے؟ سو ان کے کنسرنس پہلے سنیں. اس میں اکنامک کنسرنس ہوں گے، اس میں سوشل کنسرنس ہوں گے، اس میں مسنگ پرسنس کے کنسرنس ہوں گے، اس میں الیکشن کی لیجیٹیمیسی کے کنسرنس ہوں گے. تو آپ اگر وہ ایڈریس کیے بغیر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی ملٹری سلوشن سے ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہونے والا. اگر ہونا ہوتا تو وہ ہو چکا ہو. اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرنے کے لیے تیار کہ اس وقت بلوچستان سب سے پیچھے ہر لحاظ سے پاکستان کے ہر صوبے کے مقابلے میں، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے بے روزگاری ہو، اور باوجود اس کے کہ وہاں رچ منرل ریسورسز ہیں اور دوسرے ریسورسز ہیں، چاہے وہ گیس کے، وہ کہتے ہیں 1952 میں گیس آئی تھی سوئی میں، پورے پاکستان کو ہم نے گیس دیا، ہمیں نہیں ملی. وہ کہتے ہیں کہ گوادر جو ہے وہ سونے کی چڑیا پاکستان کہتا ہے، جہاں سب سے بڑا پورٹ آپ بنا رہے ہیں، وہاں پانی
کے اوپر پورٹ ہے نا, لیکن گوادر کے لوگوں کو, بلوچیوں کو پینے کا پانی نہیں اس وقت آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں. وہ جو ریکوڈک ہے وہاں بلینز آف ڈالرز کے ذخائر ہیں گیس پہ سبسڈی ہے, وہاں پر گیس